اس سچی داستان کا عنوان ہے میری خود غرضی کا خوفناک انجام۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، میری شکل دیکھو، میں بھکارن بن گئی ہوں، تھک گئی ہوں میں۔ میرے پاس بیٹھ کر بولا، تو ہر وقت جھگڑتی رہتی ہے، کبھی تو پیار سے بات بھی کر لیا کر۔ میں نے اسے سائیڈ پہ دھکا دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ میں تھک ہار گئی تھی، اب سوچ رہی تھی بس اس سے طلاق لے لوں گی۔ اپنے ایک کزن سے بھی بات کی تھی جو وکیل تھا، انہوں نے تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ اس کمینے سے طلاق لے لو۔ میں سوچ رہی تھی آج گھر آئے گا تو بس اس کو بول دوں گی طلاق دے دو مجھے۔ میں انتظار کر رہی تھی، وہ رات 10 بجے آیا، بچے سو رہے تھے۔ دونوں بچوں کے ماتھے پر اس نے بوسہ دیا، ان کے ہاتھ چومے، پھر چارپائی پہ بیٹھ کر مجھے آواز دی، خالدہ مجھے روٹی دے دو۔ میں کروٹ بدلے لیٹی رہی۔ اس نے پھر آواز دی، خالدہ سن لے، اٹھ جا۔ میں چپ رہی۔ وہ پاس آیا، مجھے دیکھا، میں نے آنکھیں بند کر لی، مجھ پہ کمبل اوڑھ کر بولا، تھک جاتی ہے سارا دن۔ پھر کچن میں گیا، کھانا دیکھنے لگا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ ایک پیالی میں نمک مرچ ڈال کر اس میں تھوڑا پانی ملا کر سوکھی روٹی کھانے لگا۔ میں دیکھ رہی تھی، میں دل میں سوچنے لگی یہ مرتا بھی نہیں ہے۔ وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح ہم کسی بات پر جھگڑنے لگے۔ میں نے اس سے کہا بس مجھے طلاق دے دو، میں اب برداشت نہیں کر سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ غصے میں نے اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ وہ طلاق کا نام سنتے ہی چپ ہو گیا، جلدی سے کپڑے چینج کرنے لگا، پھر بائک لی اور باہر جانے لگا۔ میں نے چلا کر کہا، اللہ کرے تو مر جائے، میری جان تو چھوٹ جائے تم سے۔ وہ بائک کھڑی کر کے کمرے میں گیا، کسی کاپی میں کچھ لکھا اور چلا گیا۔ میں گالیاں دے رہی تھی، رو رو کر تھک گئی تھی، اسے بد دعا دے رہی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا بس اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ 2-4 گھنٹے گزرے اور میں میکے جانے لگی، بچوں کو ساتھ لے لیا۔ اتنے میں گلی میں ایک شور سا برپا ہوا۔ میں رو رہی تھی، ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، پورا محلہ چارپائی اٹھائے میرے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں حیران تھی، کیا ہوا؟ اتنے میں ایک لڑکا فون پہ بات کر رہا تھا، یار اصغر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ سنتے ہی جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں ساکت ہو گئی، چارپائی صحن میں رکھی گئی، سب لوگ قبر کھودنے کی بات کرنے لگے، کچھ جنازے کا ٹائم دیکھنے لگے۔ مسجد میں اعلان ہونے لگا، اصغر میرے سامنے چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، کون یقین کرے وہ مر چکا تھا۔ میں چیخنے لگی، اصغر اٹھ جا، میں نہیں کچھ مانگتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں طلاق کی بات بھی نہیں کرتی۔ میں اس کے پاؤں چومنے لگی، اصغر اٹھ جا، میری جان اٹھ جا، دیکھ دیکھ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے تیرے ساتھ ہی رہنا ہے، میں بھوکی پیاسی رہ لوں گی، مجھے یوں چھوڑ کر نہ جا، میں کھانا بنا کر لاتی ہوں، بھوک لگی ہوگی نا تم کو۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہی، لیکن وہ منو مٹی تلے جا سویا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے رنگ نظر آنے لگے، مجھے رشتے بدلتے دکھائی دینے لگے، پھر جو اپنے تھے وہ سب منہ موڑنے لگے، مجھ پہ دنیا نظریں کسنے لگی، بچے بابا ڈھونڈنے لگے۔ اب کون ان کا نیند میں آ کر ماتھا چومتا، کون مجھے آواز دے گا،
کون میرے تلخ لہجے برداشت کرے گا؟ مجھ سے مکان چھین لیا گیا، جو حصہ بنتا تھا وہ بھی نہ دیا۔ میں اصغر کے بعد در بدر ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب بچے بھی کچھ فرمائش نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں بابا اب نہیں رہے۔ میرے سگے بھائی بھی منہ موڑ گئے۔ میں لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرنے لگی۔ ایک دن مجھے اس کے پرانے سامان سے ڈائری ملی جس پر لکھا تھا، خالدہ سے شادی کر کے بہت خوش ہوں، خالدہ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ پاگل ہے، بالکل سمجھتی ہی نہیں، جھگڑتی رہتی ہے۔ دیکھو آج اس نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہتی ہے مہنگا موبائل لا کر دو، اسے کیسے بتاؤں، نہیں لا سکتا۔ آج میرے بچوں کو میرے بھائی نے گالی دی، میں بہت رویا۔ میرے بچے میری جان ہیں۔ خالدہ کو بخار ہے، وہ بیچاری میرے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کرتی۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے، پھر خالدہ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اب وہ مجھے کھانا نہیں دیتی، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے نمک مرچ کے ساتھ سوکھی روٹی کھائی ہے۔ آج میری کمر میں اینٹ لگی ہے، زخم بہت گہرا ہے۔ یہ خالدہ کو نہیں بتاؤں گا، وہ پریشان ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا 15 ٹانکے لگنے ہیں۔ آج مجھے چوٹ لگی ہے اور خالدہ طلاق کی بات کر رہی ہے۔ میں اس کے بنا مر جاؤں گا، ابھی غصے میں ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈائری کو سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے، وہ جیسا بھی تھا میرا سایہ تھا، میری ڈھال تھی۔ اس کے بعد زمانے کی ٹھوکریں کھا کر سمجھی ہوں اس کے ساتھ میرے دونوں جہاں تھے۔ تھک ہار کر گھر آتی ہوں، اب ٹوٹ گئی ہوں۔ میں بچوں کی خاطر زندہ ہوں، ورنہ کب کی ختم ہو جاتی۔ میں خود کو اس لیے اذیت دیتی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، کیونکہ میں لوگوں کو دیکھ کر بڑے خواب دیکھتی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو ایسی زندگی میں کبھی نہ گزار رہی ہوتی۔ کیا میں بخشی جاؤں گی؟ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ میں مشکل وقت میں اس کا سہارا، اس کی ہمت نہ بن سکی۔ میں مطلب پرست، لالچی ہو گئی تھی۔ اب تو اکثر لوگ میری مدد کرتے ہوئے میرے جسم کی بات کرتے ہیں۔ سب عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں گے، پیسہ ہم سفر کے سامنے خاک بھی نہیں۔ لالچ اور بڑے خواب کی تمنا میں لوگوں کی نوکرانی نہ بن جانا۔ شوہر اگر ایک وقت کی روٹی بھی کھلائے تو مسکرا کر سینے سے لگ جانا۔ خدا کی قسم، زمانے کی لاکھ تلخیوں کو وہ تمہاری خاطر اپنے سینے پہ برداشت کرتا ہے۔ پلیز اگر کوئی بہن اپنے شوہر سے بیزار ہے تو وہ سمجھ جائے اس سے پہلے کہ آنسو اس کا مقدر بن جائیں۔ ملیں گے ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔